جس تج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے، جان تو آنی جانی ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور چند بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی خبریں کیا ہیں جی؟ بڑی خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب آج اسلام آباد گئے۔ آج تقریباً 5 بڑے کیسز کی سنوائی ہو رہی ہے، 5 بڑے کیسز کی، جس میں سے 4 کیسز ایسے ہیں جو صرف ذاتی مفاد کی جنگ پر اور ذاتی انا، ضد، کینہ، بغض پر بنائے گئے ہیں، اور ایک کیس ایسا ہے جس میں یہ بات کا فیصلہ کیا جانا ہے کہ کیا الیکشنز ہونے چاہیے، کیا الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، کیا الیکشنز 90 روز میں ہونے چاہیے، کیا الیکشنز 90 روز میں نہیں ہونے چاہیے، کیا صدر پاکستان کے پاس اختیارات تھے اور کیا صدر پاکستان کے پاس اختیارات نہیں تھے، اور اس کے علاوہ جو 4 کیسز تھے وہ 4 کیسز کی کیٹیگری کیا تھی۔ پہلی کیٹیگری تو یہ تھی کہ ممنوعہ فنڈنگ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج میں جو سرکار میں مداخلت کی صورت میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اوپر ایک کیس تھا۔ دوسرا کیس تھا کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہے، بینکنگ کوڈ کے جج رخشندہ ہیں، ان کے اوپر ایک کیس تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا۔ پھر ایک اور کیس تھا جناب والا ان کے اوپر، وہ تیسرا کیس راجہ جواد کے پاس ہے انسداد دہشت گردی کا۔ پھر چوتھا ایک اور کیس تھا، وہ جج ظفر اقبال توشہ خانہ ریفرنس۔ یعنی یہ 4 بڑے کیسز تھے جو آج مجھے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ اب پہلے کیس کی میں بات کروں تو وہ جو الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہا گیا، الیکشن کمیشن نے محسوس کر لیا اور اس نے محسوس کرتے ہی FIR کروا دی۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا کیس۔ اب ہم بات کریں گے جناب والا دوسرا کیس، رخشندہ شہین جو ہماری آنریبل بینکنگ کورٹ کی جج ہیں، تو 10 سال سے پروزیکیوٹر کہہ رہے ہیں ہمارے کہ جی 10 سال سے یہ کیس چل رہا ہے، حالانکہ 2014 میں اگست میں جمع ہوا تھا نا، 2023 کی 14 میں اس کو 9 سال ہوں گے، تو یہ 10 سال پتہ نہیں کہاں سے لے ہیں۔ اینی وے پھر یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جی۔ اگر ممنوعہ فنڈنگ کیس کی بات کریں تو تمام جماعتوں کے کیسز کھول کے رکھ لیں تو یہ جماعت جس طرح ایک بی بی مر گئی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ جوار رحمت میں ہے کہ جہنم میں ہے، وہ جہاں پہ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ نے فیصلہ کرنا۔ لیکن وہ بات کہتی ہوتی تھی کہ جب کیسز کے فیصلے ہوں گے اور جب پراپر انصاف امپلیمنٹ ہوگا تو تب پتہ لگے گا کہ کچھ لوگ تو فرشتے ٹھہرے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کتنے بڑے شیطان ہیں۔ تو اسی طرح اس ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اگر تمام پارٹیوں کی فنڈنگ دیکھی جائے تو جو چیزیں معلوم ہوں گی اس سے یقیناً آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی چلی جائے گی۔ یہ اس کے اندر بھی نظامات جو ہے نا وہ ضمانت مل گئی ہے۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کمیشن فیصلے کے خلاف احتجاج اور کاری سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ پھر راجہ جواد صاحب ہیں، انہوں نے بھی منظور کر لی۔ ایک جگہ پہ توشہ خانہ میں ان کی ضمانت منظور نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہری بات ہے ایک بندے کے لیے 4 جگہوں پہ عدالت میں جانا اور 4 جگہوں میں ایک ہی دن میں اتنے بڑے جمع غفیر کے ساتھ 4 جگہوں پر پہنچنا یقیناً مشکل ہوگا، نہ صرف مشکل ہوگا ناممکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ بندہ 3 عدالتوں میں پہنچا۔ چوتھی عدالت نے پہلے تو ان کے جو وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے اور بولا کہ جناب انہیں اٹھا کر لائیں گے، پکڑ کر لائیں، لیکن بعد میں اللہ نے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی وہ خان صاحب کے ساتھ تھی، اور پتہ نہیں کیا ہوا جج صاحب کو، جو ان کا فیصلہ تھا انہوں نے اس کو واپس لیا، اور واپس لیتے ہوئے انہیں 4-5 دن کی 9 مارچ تک کی جو ہے نا انہیں کہا جی ٹھیک ہے آپ 9 مارچ تک آئیں۔ اس پہ ظاہری بات ہے آپ نے فرض جرم لگانی ہے، آپ اپنی تیاریاں کر کے مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو آپ سے کیا بھلائی کی توقعات کی جا سکتی ہیں۔ باقی پورے دن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، آپ نے عوام کا جمع غفیر دیکھا، آپ نے عوام کا غم و غصہ دیکھا، آپ نے عوام کا عمران خان کے لیے پیار دیکھا، اور جتنا پیار آج عمران خان کو ملا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ نواز شریف صاحب کو ان کے عہدے سے اس کی وجہ سے ہٹایا گیا کرپشن کی بیسس پہ، تو اسلام آباد سے لے کر لاہور تک ان کی گاڑی 120 اور 130 سے نیچے نہیں آئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے ان کے گھر کے قریبی ذرائع ہیں، یہ بات وہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب اس ہڑبڑی میں وہاں سے نکلے، کوئی ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں نکلا، اور آج جو حالات ہیں، ایک بندہ کورٹ میں جا رہا ہے، پتہ ہے کچھ بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کے باوجود حالات ایسے تھے کہ عوام کا جمع غفیر تھا۔ اور اگر میں بات کروں عوام کے جمع غفیر کی، تو
عمران خان، مراد سعید اور علی نواز امان سمیت 32 لوگوں کو نامزد کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک نئی ایف آئی آر لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ کا الزام ان پہ لگا دیا گیا ہے اور آج ہی مقدمہ درج کر کے آج ہی گرفتاریاں کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، ہمارے آنریبل ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں 5 رکنی بینچ، اور وہ یہ فیصلہ کرے گا آیا کہ جو صدر پاکستان نے کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آج فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ الیکشنز کب ہوں گے، کیا یہ اسمبلیاں ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور اگر پریشر نہیں تو کیا کون سی صورت ایسی ہوگی جس کو سامنے لے کر آیا جائے گا۔ لیکن اس تمام تر تناظر میں، ان 5 بڑے کیسز کے تناظر میں، تاریخ گواہ ہے کہ اتنے بڑے 5 کیسز کی سماعت ایک دن کے اندر کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ایک ارا کیس لگتا ہے، پورا ملک وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور اسی 5 کیسز کے درمیان جو کل ایک شخص تھے، وہ بڑے نامور قداور شخص تھے، ہمارے ایک ریٹائرڈ افیشل ہیں، ان کو پکڑا گیا ہے، اور نہ صرف ان کو پکڑا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ کروا دی گئی ہے، اور ایف آئی آر کا جو متن یہ ہے بغاوت کے زمرے میں ڈالا گیا، انہیں اس شخص کو بغاوت کے زمرے میں ڈالا گیا ہے جن کی ساری عمر اس ملک پاکستان کی دفاع کے لیے، اور نہ صرف اس ملک پاکستان کے دفاع کے لیے گزری، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ 5th جنریشن وار فرنٹ فٹ پر لڑتے رہے۔ آپ اس شخص کو کم سے کم یار ایف آئی آر تو ڈھنگ کی لگا لیں، اور جس آنریبل پرسن نے اس پہ ایف آئی آر لانچ کروائی ہے، اور جس آنریبل پرسن کو یہ لگا ہے، میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں کہ مریم بی بی کے 2 جلسے، ساہیوال والا اور سرگودا والا، ان دونوں جلسوں میں جتنی توہین عدلیہ کی اور اداروں کی ان 2 جلسوں میں کی گئی ہے، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر کی موجودگی میں کی گئی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہمارے آفیشلز یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ایک ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی، اور آج مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون، پی ایم ایل این کا جو میڈیا سیل ہے، وہ کس منہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ لاڈلے بی بی لاڈلی تو آپ ہیں، کہ آپ کے اتنے سخت معاذرائی کے باوجود، اتنی سخت تنقید کے باوجود، اتنے سخت جملے کسنے کے باوجود، اتنی سخت تضحیق کے باوجود آپ کو کوئی نوٹس سرو نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں، اگر وہ لاڈلے ہیں تو آپ مہا لاڈلی ہیں۔ باقی جو ابھی عدلیہ کا جو فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ جیسے آتا ہے ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا اس کی نسلیں غارت کرے۔ باقی جو ڈیولپمنٹس آج ہم نے دیکھی ہیں، عوام کا جمع غفیر ہم نے دیکھا ہے، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ جناب کر لیا، اور اب بند کمروں کے فیصلے یہ عوام نہیں مانتے۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں، محفوظ رہیں، اللہ حافظ۔